جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ یہ پیچھے حضرات ٹولیوں میں بیٹھے اگر زحمت محسوس نہ کریں تو قریب آ جائیے، مجلس اعزائے درود کی تلاوت کرتے آگے آ جائیے، آ جائیے۔ ایک ایک قدم کی زحمت تو آپ کو ہوگی، لیکن اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہوئی، اللہ آپ کو ہر قدم کے بدلے میں برکت عطا فرمائے گا۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ کوئی ناراضگی ہے؟ آپ سارے پیچھے بیٹھے ہیں، صلوات مل کے بابا سے عزیزان گرامی قدر، حوالیہ میں حیدر کرار، ماتمدران سلطان ننوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، مزاج آپ نے بتانا ہے، مجلس میں نے پڑھنی ہے، تفصیلی پڑھنی ہے یا مختصر؟ جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے پڑھوں گا بلا تکلف، جیسے حکم ہے۔ اگر تفصیلی پڑھنی ہے تھوڑی سی تمہید کرنی پڑے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھوں تو میں مقصد پہ آ جاتا ہوں، اور بس دو ایک آیات ہیں وہ قرآن کی پڑھ کے تو آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ سورہ ذاریات 58واں سورہ ہے، اس کی 38 نمبر آیت سے ایک آیت کی ابتدا کرتا ہوں، اگر مزاج بن گیا تو پھر اس کے آگے ارشاد خداوندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین۔ ارشاد خداوندی جب ہم نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ آل محمد سلامت رکھے، آپ جاگ رہے ہیں، میں سمجھا تھکے ہوئے ہیں، آپ کو زیادہ زحمت نہیں ہوگی۔ میں چلے میرے بھائی بھی تشریف فرمائیں، میں صرف لفظ سلطان پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں خوب سمجھ میں آ گیا۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے دربار میں بھیجا فرعون کی طرف، اور موسیٰ کی ٹھارس کے لیے، موسیٰ کی طاقت کے لیے ایک سلطان کو ساتھ بھیجا جس کی صفت مبین ہے۔ شاباش، تھوڑی کوشش کریں گے تو میری محنت پوری ہو جائے گی۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ایک سلطان گیا، لکھنے والوں نے لکھا۔ اب لکھنے والے ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، احتیاط کا زمانہ ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ یہ سلطان کوئی بندہ نہیں، یہ معجزہ جو موسیٰ لے کے گئے تھے اللہ نے اسے سلطان مبین کہا۔ اب لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا، لیکن اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے وہ کی ہی سلطان کی گواہی کے لیے۔ بندوں نے کہا کہ وہ معجزہ ہے جو موسیٰ لے گئے۔ میں نے پھر قرآن سے پوچھا کہ یہ کیا وہ معجزہ ہے سلطان مبین جو لے گیا تھا موسیٰ؟ آوازیں نہیں، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ تو میں نے سورہ المومن کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، معجزے دے کر بھیجا، اور ساتھ سلطان کو بھیجا۔ یعنی ایک نبی ہے اور معجزہ نہیں، اس کے معجزے، سارے معجزے ایک طرف، نبی ایک طرف، اور پھر سلطان کی ضرورت۔ تو پتہ کرنا پڑے گا نا کہ سلطان ہے کون جو نبیوں کے اور معجزوں کے ناکافی ہونے پر کام آئے۔ آپ چپ کر گئے ہیں تو پھر میں بات آگے بڑھا لیتا ہوں۔ پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ معجزہ نہیں، کیونکہ اب تو اللہ نے کہہ دیا نا معجزے بھی گئے، سلطان مبین بھی گیا۔ اچھا تھوڑی سی دعا دی دے دے کی ہوگی، سامنے آ پیچھے بیٹھ کے مڑا گا تو دعا دڑی، پھر چپ رہنا تو جو ہے کہ نہیں۔ موسیٰ بھی گیا، تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کتنے جا رہی ہوں۔ موسیٰ بھی گیا، معجزے بھی گئے، اور سلطان مبین بھی۔
اچھا اب لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ معجزوں کے علاوہ جو سلطان مبین تھا وہ ہارون تھا، موسیٰ کا بھائی، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا میرے ساتھ بھیج، اس لیے کہ ہارون فصیح تھا اور موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے دربار کی ضرورت پڑ گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ جو سلطان مبین تھا وہ ہارون تھا۔ میں نے پھر قرآن سے پوچھا کیا وہ جو سلطان مبین ہے وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے؟ پہلے سورہ المومن نے گواہی دی تھی، اب سورہ المومنون پکار اٹھی، ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، معجزے دے کر بھیجا اور سلطان مبین کو بھیجا۔ شاباش شاباش، جس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی، جس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے بس وہ میرے ساتھ ہے، جو نہیں اسے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ جانتے ہیں جب موسیٰ کو بھیجا، یہ کہاں بھیجا تھا؟ موسیٰ کو جب فرعون کو اللہ نے کہا نا سرکش ہو گیا تو اسے تبلیغ کر، تو اللہ نے موسیٰ کو کہا جا، تو موسیٰ آگے سے چل نہیں پڑے۔ قرآن میں اللہ سے موسیٰ کا مکالمہ ہے، موسیٰ نے کہا کالا ربی انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ جا، موسیٰ کہتے ہیں میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، اس لیے موسیٰ نہیں جا رہے، ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جتنے بندے چپ بیٹھے ہوئے نا جو علی کا لنگر کھا کے بیٹھے ہو، کامران عباس بھی صاحب کوفے کے ممبر پہ آپ کے اور میرے مولا علی اسی آیت کی تشریح فرما رہے تھے، یا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ بے نیازی سے بادشاہ فرماتے ہیں بے شک میں علی افضل ہوں۔ کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آئی؟ نا 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 نا، ابھی بندے پریشان بیٹھے ہیں۔ علی نے کہا بے شک میں علی افضل ہوں۔ بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے یا علی وہ نبی ہے، فرمایا کیا ہوا میں علی ہوں۔ شاباش، جو بندہ پریشان ہے اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں، مولا آپ افضل یا موسیٰ؟ فرمایا میں علی۔ اس زمانے میں بھی تھے مجھ سے دلیلیں مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، سامنے علی کے کھڑے ہو کے کہہ رہے آپ افضل ہیں، کوئی دلیل؟ علی فرماتے ہیں موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے جا۔ موسیٰ نے کیا کہا موسیٰ تو کہتے ہیں میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ علی فرماتے ہیں موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا اور علی نے مکے کے ہر گھر میں موت بچھا رکھی تھی۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بادشاہ ایک کوئی اور دلیل؟ فرمایا موسیٰ دربار میں گیا، حسین سلامت رکھے، موسیٰ دربار میں گیا، ہوا کیا؟ بندہ کہتے ہیں موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اجگر بنا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ دیکھے کہتا ہے مولا موسیٰ اپنے عصا سے بننے والے اجگر کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے ہٹا، ڈر گیا۔ علی فرماتے ہیں جانتے کتنی عمر تھی موسیٰ کی اس وقت جب دربار میں وہ اجگر سے ڈرا؟ کہتے موسیٰ کہتے مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ موسیٰ اس وقت 45 سال کا تھا جب اجگر سے ڈرا۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں وہ 45 سال کا ڈرا، علی 45 دن کا بھی نہیں تھا۔ یار میرے ساتھ جاگو جو گجرے والے میں بیٹھے ہوئے، نہیں توجہ فرمائی گا۔ موسیٰ دربار میں جا۔ اچھا کتنے گئے؟ یہ میں نے مختصر کی بات۔ موسیٰ، ہارون، معجزے، سلطان مبین۔ میں سلطان بھی کھا کے جانا تو انہوں اللہ دسو امام شہندر مسئلہ رکھے، مہربانی علی گڑی گال ساڑی نوکری ہے۔ اچھا دربار میں جا رہے، آسا وہ جو موسیٰ کا ہے وہ معجزہ وہ ہے آسا، ہاتھ میں آسا، ساتھ ہارون دربار میں آئے اللہ کے حکم پر۔ آیت کہتی ہے سلطان مبین بھی ساتھ تھا، ظاہراً 3 آ رہے ہیں۔ آیت کہتی ہے کہ سلطان مبین بھی تھا، موسیٰ اخاہو ہارون بآیاتی، اور معجزے بھائی اور موسیٰ دربار کے قریب۔ ہاشم بہرانی
تفسیر البرہان جلد نمبر 3، مدینۃ المواجد جلد نمبر 1۔ ہاشم بحرانی فرماتے ہیں دونوں بھائی ہاتھ میں موسیٰ کے عصا معجزے کے ساتھ فرعون کے دربار کے باہر ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچنے لگے، ہمارے پرانے کپڑے، پھٹے جوتے، وہ سونے کے لباس میں، سونے کے تخت پر، اللہ جانے ہماری بات سنے کہ یا نہ سنے۔ ابھی دونوں معجزے سمیت یہ بات سوچ رہے تھے، ہاشم بحرانی فرماتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار آیا۔ کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ؟ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ ایک گھڑ سوار آیا۔ نانا جو بندہ جاگے گا وہ میرے ساتھ بولے گا، باقیوں سے معافی۔ گھڑ سوار نے آگے کہا موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جڑی گل تے جاگنا سی تساں محسوس ہی نہیں کی تھی۔ کون ہے وہ صاحب جبروت جو دو نبیوں سے کہہ رہا ہے میرے پیچھے؟ انہوں نے نہیں کہا ہم نبی ہیں تیرے پیچھے کیوں آئے، وہ چل پڑے۔ واقعی اے دو نے تو میں سنا کے تے ہونی تو سلطان بھی کھا کے جا رہے ہیں۔ چل پڑے گھڑ سوار، جی میں تسی سن دے میں نہیں پڑھنا ہوں جی، میں زور لائی جاؤں تے تسی کو جتھے دل کرے تھا کہ واہ ایک نہیں مزدار گال ہے تاجہ ہے کہ نہیں؟ نا ہجے بندے پریشان نے سلطان کون ہے نظر آئے گا تو پھر مزہ آئے۔ گھڑ سوار چلا، پیچھے دو نبی چلے، ہی میں نہیں ویکھنا داد دڑی، اور سیدھا گھڑ سوار رکا کہاں؟ فرعون کے تخت کے قریب۔ وہ تھا سونے کے لباس میں، وہ سب سونے کے تخت پہ۔ گھڑ سوار نے اپنی تلوار نکالی، تجلی عرشوں سے ٹکرائی، دیکھے کہتے فرعون موسیٰ ہارون سے بات کر۔ اتنا سننا تھا جھوٹا خدا بے ہوش ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نانا جس بندے کی توجہ جس نے علی سے ریس کرے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر میں بلند ہو رہے۔ موسیٰ ان سے بات کر، ہیبت سے بے ہوش ہو گیا، تلیہ ملی گئی، ہوش دلایا گیا، لکنت العود لہجہ دیکھے گھڑ سوار نے کہا بات کیوں نہیں کرتا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے تیری ہیبت سے بولا نہیں جاتا۔ موسیٰ اور ہارون سے کہے کل آئے میں کل ان سے بات کروں گا۔ گھڑ سوار کہتا ہے موسیٰ ہارون کل آ جانا۔ موسیٰ دیکھ کے کہتا ہے یہ کل ہمیں دربار میں نہ آنے دے تو پھر۔ گھڑ سوار دیکھ کے کہتا ہے موسیٰ مجھے پہچان، مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے؟ شاباش شاباش، اس بندے کو بات سمجھ آئی۔ امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے؟ گھڑ سوار چلا، پیچھے موسیٰ ہارون چلے۔ دربار سے جیسے ہی گھڑ سوار موسیٰ ہارون کے ساتھ باہر نکلا، فرعون غصے میں اپنے سپاہیوں کو دیکھ کے تخت پہ آ کے چھڑک کے کہتا ہے کس کے حکم سے، کس کی اجازت سے گھڑ سوار اندر آیا؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کون سا گھڑ سوار؟ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آئے؟ نا جو علی والے بیٹھے تھوڑا سا جاگو گے تو بھائی میں تیار کر کے دے رہا مجمع نا۔ علی ولی اللہ حیدری نعرہ اونچا لگایا کریں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آئی بڑا سیاپا جی، علی ولی اللہ کوئی زیت نہیں ہے، علی ولی اللہ مذہب ہے، علی ولی اللہ تکمیل دین ہے۔ اور یہ اکثر لوگ ماشاءاللہ وافر فیکٹریاں ہیں کفر کے فتوے بنانے میں، لومبا لائیں ہوئی ہیں ایوی کافر وجہ علی ولی اللہ۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا پہلی گل ہے کہ میرے بھائی بیٹھے میں جا کر میں ذرا الگ انداز میں تبلیغ کرنے کا دی، یہ جو گالاں کٹ کے تبلیغ کری تھی نا، علی ولی اللہ گالیاں دے کے نہیں منواتے، کیونکہ گالی وہاں دی جاتی ہے جہاں دلیل کم ہو۔ نہیں سمجھے؟ جاگو تو میں ایک اور میں سلطان والا واقعہ سنا کے پھر چڑھا۔ گالی وہاں دی جاتی ہے جہاں دلیل کمزور ہوتی ہے، دلیل وہاں کمزور ہوتی ہے جہاں علم تھوڑا ہوتا ہے، علم کم وہاں ہوتا ہے جہاں دامن باب علم نہ ہو۔ جب ہاتھ ہونا علی کے دامن میں، پھر علی ولی اللہ کے فائدے بتائے گا۔ تسی آنکھو نا ایک بندہ تو پوچھے بھی تو علی ولی اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ تسی آنکھو جڑا نہیں پڑھتا ہو انجے، انہاں کہا تو پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا۔
جڑا کہنا کیوں پڑھ دے ان کو فائدے نے کوئی تو کہے گا کوئی ایک کتے دس بس انہوں یہ نہ آکھن دیو فائدے میں دس دینا علی ولی اللہ تو آڑے کو تو ماشاءاللہ سند ہے نا جی یہ سرٹیفکیٹ ہے اور ویسے بھی کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی لوگ کہتے ہیں علی کے عشق میں کافر مجھ کو یا علی مجھ کو یہ الزام بھلا لگ اور یہ الزام نہیں ہے یہ نشان حیدر ہے جب تک اسے نشان حیدر نہیں اس کفر کے یہ ترازو میں تلو نہیں یہ اس کو پورا نہیں ہوتا علی کے عشق میں پورا ہونے کے لیے عشق معیار پر نا علی ولی اللہ کا فائدہ لو میں فائدے بتا رہا ہوں میں آج تک نہیں آخر جڑا نہیں پڑھتا ہوں جڑا نہیں پڑھتا ہوں نا میں فائدہ سمجھ دیکھیے ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہی ہمارا کلمہ ہے اچھا اب کلمے کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر صرف علی ولی اللہ کلمہ تھوڑی پھر لا الہ الا اللہ بھی کلمہ محمد رسول اللہ بھی کلمہ علی ولی اللہ کلمہ یہ تو فائدے کسی دسنے تو توسا نہیں بول رہا باقی سارے بول رہے تے جے نہیں دسے تے میں تو دے رہا تے تسی لے لینا جتھے دل کرے اتنے پڑھو زامن مایا دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کیا ہے کس بات کا ثبوت بندے کہتے ہیں مسلمان ہونے کا اتھو ہی غلطی ہوتی مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے تو جا گیا میرا نازن حسین لواسہ محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت اچھا جڑے پریشان ہو انہوں نے دلیل دے وانجی ہن ایڈو تھوڑے واسطے ایڈی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا باقی کو اور پڑھے تو وہ دی مرضی اپنی ہے دیکھیں اگر کسی بندے سے پوچھا جائے فائدے بتا رہا ہوں کلمے کے اگر کسی سے پوچھا جائے آپ مشرک ہیں وہ کہے جی نہیں میں مشرک نہیں ہوں تو اسے کہے ثبوت دے کعبے کی چھت میں بھی کھڑا ہو جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی ثبوت ایک ہی ہے مشرک نہ ہونے کا لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ماننا پڑے گا کہ یہ مشرک نہیں ہے اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کافر ہیں وہ کہے میں کافر نہیں اسے کہے ثبوت دے کافر نہ ہونے کا ایک ثبوت ہے محمد رسول اللہ چپ کر جانے والوں اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہیں پتہ نہیں بندے بیٹھے ہیں یا یہ نہیں بیٹھے ہوئے منافق ہے بندہ کہ جی میں منافق نہیں اس سے کہے ثبوت دے تو مومن ہے مومن ہونے کا ایک ثبوت علی ولی اللہ کوئی بیٹھا ہے یار جنہوں گال سمجھ آ رہی سب سے بڑا فائدہ اس سے اگلا بتا رہا ہوں بندے ہمیں کافر کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا ہمیں نبی کے کلمے پہ یقین ہے اس لیے ہمارے ممبر سے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے چپ کر گئے سب سے بڑا فائدہ بتا رہا ہوں علی ولی اللہ کا اور فراد حیدر کاظمی کا کھلا چیلنج لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے لیکن صدقہ ہے یہ علی ولی اللہ کا آج تک کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے تھکے پہ ہو یار جی میں نہیں توجہ فرمائے اچھا جو ہم سے کہتے ہیں جی تسی شرک کر دے ہو اے تسی علی دی ولایت پڑھ دے ہو تو شرک کر دے ہو اسے تے خیر ماشاءاللہ مہربانی دنیا بڑی انجی ہے نا میں اپنے بھائی کو دلیل دے دیتا ہوں سر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں نہیں ہے کرتا شرک کیونکہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ سب سے بڑا توحید پرست ہوتا ہے پیچھے پریشان بیٹھے ہو سکا نہیں پریشان نہیں ہونا علی ولی اللہ وہ ڈھال ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو مشرک کہہ سکتے نہ کافر کہہ سکتے اگر آپ علی ولی اللہ کے پیچھے ہیں اچھا جڑے پریشان ہوں میں مثال دینا چاہیے میں اپنے بھائی نے پوچھا کامران صاحب آپ کتنا پڑھے وہ کہنے جی میں ایم اے کیتا چلو جی بی لکھا دینا ایم اے بھی لکھا لینا بندے پھیکھن لاپے نے کہ کر لیا سو ہجے تک بی اے لکھا دے تو ایم اے بھی کر لیا سو اگو تو لکھا لے گا میں ٹھیک ہے
میری مثال تے سمجھنا ایڈے تھکے موجود انہوں جگانا بھی میں ہیں پڑھنا بھی میں ہیں تے میرا خیال ہے گنارہ بھی میں ہی مار کے لڑا ہے. مومن مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھے نا تو صدقہ نکل جاتا. مولا فرماتے ہیں مولا غریب ہوں فرمایا صدقہ دیا کر. مولا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں فرمایا صدقہ دیا کر. مولا آٹا ہی کوئی نہیں گھر میں صدقہ کس چیز کا دوں. امام دیکھ کے فرماتے تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. نہیں توجہ فرمائی سرکار وہی اس کے فائدے تو کیس بھی نہ مانے چکا. علی ولی اللہ وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت تینوں کو مشرک ثابت نہیں کر سکتا نہ کسی کو کافر. علی ولی اللہ کے پیچھے کھڑے ہونے سے مثال دیتا ہوں. میں کہوں بھائی جان آپ کتنا پڑھے ہیں وہ کہیں میں ایم اے کیتا ہوں تو میں آپ کو میٹرک کو نہیں سے کیتا اور کیا تھا یار. میں کہا بی اے نہیں سے کیا کیونکہ بی اے بھی کیا تھا. تو میں کہا مجھے یہ بتایا نا میں پوچھا کتنا پڑھے آپ کہے میں نے میٹرک کیا بی اے کیا پھر ایم اے کیا. تو شدہ ہی کہیں جا رہے ہو میں نے ایم اے کیا. اس نے کہا کل کا علاج کروا جاتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے کہ تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے. شاباش شاباش جو جاگا ہے اس سے سلام ہے جو سمجھا ہے اس سے سلام ہے. تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے. ایم اے کہنے کا مطلب ہے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا میٹرک بھی کرایا ہے بی اے بھی کرایا ہے پھر اس نے ایم اے کیا ہے تبھی تو اس کی ڈگری ہے ایم اے. اور یہ بتا رہا ہے کہ پچھلی ڈگریاں ملا کر یہ فائنل ڈگری ہے. چھپ کر جانے والوں علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری. شاباش. علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا ہے محمد رسول اللہ بھی پڑھایا ہے. اور چیلنج ہے فراد در قادمی کا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا. کوئی بیٹھا ہے یار جنہوں گال سمجھ آ رہے ہیں نہیں توجہ فرمائی بیٹھی ہے جیو. ہم نے کسے بھیجا بول گئے سلطان کو. کون آیا کون سا گھڑ سوار. اچھا یہ موسیٰ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا ہے نا یہ پہلے دن نہیں پہلے دن والا وقوعہ میں نے پڑھا ہے ابھی کہ صرف اتنا کہا بات کر. انہوں نے کہا آپ کے سامنے بولے نہیں جاتا. ان سے کہ کل نہ آیا اگلے دن آیا. اور جانتے ہو اگلے دن جب آیا تو کیا ہوا سامری جادوگر رسیاں پھینکی عصا پھینکا موسیٰ اللہ کے حکم سے. یاد ہے نا واقعہ اجگر بنا موسیٰ ڈرا 2 قدم پیچھے ہٹا 2 قدم پیچھے ہٹ کے ڈر کے پیچھے ہٹ کے پھر سنبھلا. ڈرا تو ہٹا کیوں سنبھلا تو سنبھلا کیسے. نہیں تو فرمائی سنبھلا تو سنبھلا کیسے. بس بات ختم ہے آپ کو زیادہ تھکاؤں میں کائنات کا سلطان نبی مسجد میں اور بھری ہوئی مسجد ساروں سے. ٹھیک ہے کہ نہیں کہ ان دساں کیڑا کیڑا سے میں جڑی گال سمجھ آئی دی تو بول پیا کرو ٹھیک سمجھن دے پرچہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں او لیکن سمجھدار ساڑھا مجمع وہ ایک ڈی پی او صاحب سن بڑے افسر تے انہاں کو لے صاحب چلے گئے انہاں کہے اے نا نہ لیندن تے کوئی گل کر دیں برا بلا کہنے انہاں تو بند کراؤ مجلس. انہوں نے کہا ہمیں لڑائی نہیں کرنی میں آپ جا کے پتہ کروا. وہ ساری مجلس سن کے چلا گیا. وہ جا کے انہوں نے مولوی صاحب نے کہا میں ساری مجلس سنی انہوں نے کسی نے کچھ نہیں آکھیا. مولوی صاحب دیکھ کے کہتے کتے کتے ہس دے سن. انہوں نے کہا جی آہو ہسے تے ہے سن کہتے اتھے ہی کام پہ گئے. نہیں تو بھری ہوئی مسجد بس سلطان مبین موسیٰ ڈرا ڈر کے سنبھلا. ڈرا تو کیوں سنبھلا تو کیسے. بھری ہوئی مسجد وہ مسجد نبی کا دروازہ ممبر پہ کائنات کا سلطان
और पहलू में बिल्कुल दाईं तरफ अलियों का सुल्तान। एक अजगर आया, उसने अपना फन फैलाया, ऐसे देखा जैसे ही मजमे ने अजगर को देखा। फिर मजमा दीवारों पे था, दरियों पे नहीं, जमीन पे नहीं। वैसे भी नबी की मौजूदगी में सांप को देख के जो डर जा कोई बैठा है यार जिन्हों गाल समझ आ रहे, सबके रंग उड़े हुए देखे, सबकी दौड़े लगती हुई देखी। सुल्तान नबी की आवाज़ें, ठहरो, इसे मुझसे काम है, हटो, रास्ता दो। जैसे ही वो अंदर आया, उसने अपना फन ऐसे उठाया, पहलू में अली को देखा, पहले अली, फिर नबी को सलाम किया। सरकार देके फरमाते हैं, तूने अली को पहले सलाम क्यों किया, मुझे बाद में क्यों किया? अपनी असली हालत में पता सब, असली हालत में आया सांप के रूप से निकल कर इंसानी शक्ल में आके कहते, मैं फिरौन का वजीर हामान हूँ और मेरी लाख मजाल है कि मैं अली को आप पे फौकियत दूं, मैं अली को पहले सलाम करूं, आपको बाद में करूं। सरकार, मैंने अली को सलाम पहले इसलिए किया है कि मैं पहले इसे देख चुका हूं। कोई बैठा यार गाल में मुका बैठा थे, आंखों के तो बता दे इतने को जानी है जो बंदे जाग रहे थे। सुल्तान जिसको नजर ना आया तो अब मेरा कसूर नहीं। और ये वाक्य पढ़ रहा हूं, मुकद्दस अर्दबेली ने लिखा है, कहा जैसे इंसानी शक्ल में उसने कहा जी अली को सलाम पहले इसलिए किया है कि पहले इसे देख चुका हूं। कहा कहां देखा, पता सारे दरबार में। कहते मैं फिरौन का वजीर था, जब उसने मूसा को बुलाया, जादूगर इकट्ठे किए, मूसा और हारून आ गए, उनके हाथ में आसा था और इन्होंने रस्सियां फेंकी और रस्सियां सांप बन गई। मैं फिरौन के कंधे के पीछे खड़े होकर सारा मंजर देख रहा था। मूसा ने कहा अल्लाह क्या करूं, अल्लाह ने कहा आसा फेंक, उसने आसा फेंका, वो अजगर बना। जैसे ही मूसा का आसा अजगर बना, मूसा उस अजगर को देख के डर के 2 कदम पीछे हटा। जैसे ही मूसा डर के पीछे हटा, यही तो था जो उसके कंधे पे हाथ रख के कह रहा था, मूसा डरना नहीं, अली साथ है। सलामत। सलामत रहा। पिछले अली हक नहीं आख्या, कुछ हक है, वो सारे अली हक कह रहे हैं, आधे बंदे नहीं कहते अली हक। अच्छा मैं बंदे ने देखा जी, वो पढ़े लिखे वाला नहीं, मलंगा नहीं, और मलंगों का नहीं है, नबी का फरमान है, अल हक माली वाली मल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली। अच्छा चलो, जो बंदे चौकी से पहले पता कर हक क्या। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह अनकबूत में कहता है, ज़ालिका बेन अल्लाह वल हक, बेशक मैं अल्लाह हक। फैसला करा किसी गल का, देखा नतीजा किसी गल का नहीं, अगर कलेजा है तो देता हूँ। अल्लाह कहता है मैं हक। अब नबी की हदीस पढ़, नबी कहते हैं अली हक के साथ, हक अली के साथ। अल्लाह कहता है हक मैं। इसका मतलब है कि तर्जुमा तो ये होगा ना कि अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ, अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ, अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ। कामरान अब्बास की सफा के खोला, मैं और कामरान अब्बास मिसाल दे रहा हूँ, अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ। ये बिल्कुल वैसे है फराज हैदर काज़मी कामरान अब्बास के साथ, कामरान अब्बास फराज हैदर काज़मी के साथ। वो बारगाह का दरवाजा हमने दोनों ने हाथ पकड़ा, हम दरवाजे पे आ गए। बानी मजलिस इमरान शाह ने कहा कामरान अब्बास अंदर जाएगा, फराज हैदर काज़मी नहीं जाएगा। अब गैरत का तकाजा ये है, वो कहेंगे फराज मेरे साथ है, मैं फराज के साथ हूँ। और याद रखो शाह जी, अगर फराज हैदर नहीं जाएगा तो मैं भी वापस चला जाऊंगा। अब तर्जमा कर, अल्लाह नबी कहते अल्लाह अली के साथ, अली अल्लाह के साथ। बेशक नमाज से निकाल अली को, अल्लाह भी चला जाएगा। कोई बैठा है यार या नहीं बैठा? जेड़े बंदे की बात समझ आई जी में। और अच्छा वैसे बंदे हक बाहू को हक मान जाते हैं, अली को हक मानते हुए शर्माते हैं।
ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर बहू से भी पूछ रहे तो उससे भी पूछ हक बना कैसे? वो हक किसे कहता है? वही बहू है ना जो कहता है दल करे थे थर थर कम्बण ऊंचियां शाना वाले फजल करे थे बक्से जामण मैं भर के मुंह काले हो। ये शेर बड़े उम्मत को पसंद है, लाए हैं, होटलों पे लिखवाओ, घरों पे लिखवाओ, गाड़ियों पे लिखाओ। अतल करे थे मुर्शद ने कहा है, तो मुर्शद ने ये कहा है तो आगे भी दो मिसरे वो भी कहे, हम कहेंगे तो नाराज हो जाएगा। हक वो कहते अतल करे थे थर थर कंबड़ ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बक्से जावड़ मैं वर्गे मुंह काले हूँ। हक वो कहते जन्नत वेसन ऐश करेशन इल्लल मबद्दत वाले हूँ, बिन हुब हैदर ना जन्नत मिलसी क्या सौरे क्या साले। बेहतरीन अंदाज़ आवाज़ में फ़ज़ाइल मोहम्मद बयान फरमा रहे थे अल्लामा सैयद फराज अहमद काज़मी मोमिनीन एलानी मजलिस।